اور آپس میں کالج کی ہی باتیں کر رہی تھیں۔ چونک پڑیں۔ بوا کسے بلا رہے ہیں دادا جان؟ میں نے جھٹ چادر کو اپنے گرد لپیٹا۔ بیٹا آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ سعیدن بوا نے باری باری میری اور ماریا کی طرف اشارہ کیا۔ کیا دونوں کو؟ ہم دونوں بیک زبان بولیں۔ جی دونوں کو۔ چلیے۔ بوا ہمیں ساتھ لے جانے کو تیار کھڑی تھیں۔ یا اللہ خیر۔ دادا جان کا کسی کو بھی اپنے کمرے میں بلانا کسی بہت خاص مقصد کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر کھانے کے دسترخوان پر یا مدرسے میں ہی سب سے بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ چلیں بوا ہم آتے ہیں۔ ماریا اپنی چادر تلاش کرنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اکثر دوپٹے سے بھی بے نیاز ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی طبیعت میں لاپرواہی، شوخی اور شرارت کا عنصر زیادہ شامل تھا۔ یہ رہی آپ کی چادر، اور ذرا اسے ٹھکانے پر رکھا کریں۔ میں نے پلنگ کی دوسری طرف گری چادر اٹھا کر اسے دی۔ اوہو بس یاد ہی نہیں رہتا کہ کہاں رکھی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے چادر کو الٹا سیدھا اوڑھا، پلنگ کے نیچے سے اپنی چپل نکالی اور پاؤں میں اٹکا کر بولی، چلیں۔ مجھے اس کی حالت پر ہنسی آ گئی۔ چلیں نا اب۔ وہ کھسیانی ہو کر مجھے بھی کھینچنے لگی۔ السلام علیکم دادا جان۔ ہم دونوں دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وعلیکم السلام، نیک زندگی جیو۔ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے حقے کا کش لیا۔ دادا جان دوپہر کے کھانے کے بعد حقہ پیا کرتے تھے۔ امی جان اور مومانی جان، ماریا کی امی، پہلے سے ہی وہاں موجود تھیں۔ یہ بات ان دونوں کے لیے خاصی پریشانی پیدا کر رہی تھی کہ آخر دادا جان نے سب کو وہاں کیوں بلایا۔ رفیہ اور ماریا، دادا جان کی بھاری آواز نے ہمیں مخاطب کیا۔ جی دادا جان۔ ہم دونوں کی آواز اکٹھی ہی نکلی۔ آپ دونوں کا داخلہ کالج میں ہو گیا۔ یہ آپ دونوں کی دنیا اور آخرت کے لیے مبارک ثابت ہو۔ انہوں نے بات شروع کی۔ ہم سب ہمہ گوش ہو گئیں۔ اس گھر کی کچھ روایات ہیں اور بحیثیت مسلمان خواتین آپ دونوں پر اپنے دین کی طرف سے بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ وہ دھیمے دھیمے بول رہے تھے۔ گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے آپ کو یہ سب باتیں یاد رہیں تو اچھا ہی ہوگا۔ گھر سے باہر اور باہر سے گھر کے اندر آنے والا راستہ آپ دونوں کے لیے ایک ہی رہنا چاہیے، سیدھا اور سچا راستہ۔ میری بچیوں کو کبھی نہ کسی اور راستے کی طرف حسرت سے دیکھنا پڑے، اور نہ کہیں ٹھہر کر سوچنا کہ کوئی اور راستہ بھی ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں صاف سمجھ رہی تھی دادا جان کیا سمجھا رہے ہیں۔ باہر راستوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ وہ راستے گھر سے باہر تو جاتے ہیں مگر لوٹ کر گھر کی طرف نہیں آتے۔ وہ سب راستے ٹیڑھے میڑھے اور کیچڑ بھرے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ان کی گہری گہری آنکھوں نے باری باری ہمیں باور کرایا کہ ان کا کیا مقصد ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی بچیوں پر مکمل بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ وہ ہمارے بھروسے میں ہمارے لیے فخر بھی شامل کر دیں گی۔ ان کے کردار اور اخلاق پر فخر۔ دادا جان کا انداز ایسا تھا کہ میں نے تو ایک لمحے میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی کو عملاً ایسا ہی بناؤں گی جس پر دادا جان کا سر فخر سے بلند ہی رہے۔ جی دادا جان ایسا ہی ہوگا۔ ہم نے ان سے وعدہ کر لیا۔ ہمیں یہی امید تھی۔ خدا آپ لوگوں کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے۔ دادا جان کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کی روشنی تیز ہو گئی۔
انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلا کر ہمارا ماتھا چوما اور پھر ماریا کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے بولے، بیٹا، جس طرح ہر انسان کا اچھا یا برا کام جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اگر وہ کام نیک ہو تو مرنے والے کو اس کا نیک اجر ملتا رہتا ہے، اور اگر وہ کام برا ہو اور دوسروں کو برائی کی ترغیب دیتا رہے تو مرنے والا بھی اس کا عذاب اٹھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے نیک اجر اور بد اولاد آخرت میں بھی جہنم کی آگ۔ ہمیں اپنے خون کی پاکیزگی اور اچھی تربیت پر اعتماد ہے کہ ہماری اولادیں نیک صدقہ جاریہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنی بات پوری کر کے وہ ہولے سے مسکرائے۔ ان کی یہ مسکراہٹ رفیہ کے لیے دل تک اتر گئی اور اسے لگا اس کی چاروں جانب کوئی خوشبو پھیل گئی ہو۔ اسے اپنے والدین، تمام بزرگوں اور خصوصاً اپنے دادا جان سے بے پناہ محبت تھی۔ اور ہاں، ایک بہت اہم بات اور، انہوں نے اپنی مسکراہٹ کو گہرا کرتے ہوئے اس بار امی جان اور موبانی جان کی طرف دیکھا۔ اب جو بات ہم آپ دونوں سے کرنے جا رہے ہیں اسے بہت غور سے سنیے گا اور پھر اس کا جواب ہمیں سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے انداز میں گویا ہوئے، ہم بڑوں نے آپ دونوں کے مستقبل کے بارے میں جہاں یہ سوچا ہے کہ آپ لوگ اچھی سی اچھی تعلیم حاصل کریں، دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیاں پائیں، وہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دنیا میں اچھے جیون ساتھی ملیں اور آپ کے گھر آباد و شاد رہیں۔ بڑے سلیقے سے تمہید باندھ کر دادا جان نے اتنی بڑی بات شروع کر دی کہ دھک دھک کرتا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یقیناً ایسی ہی حالت ماریا کی بھی ہوئی ہوگی جو اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ مارے شرم و حیا کے ہمارے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ دادا جان کیا بات کرنے والے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اسلام نے خواتین کو وہی حقوق دیے ہیں جو مردوں کو دیے ہیں، اور اس بارے ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا بزرگوں کا فرض اور ان کا شرعی حق ہے۔ وہ بات دوبارہ شروع کر چکے تھے، مگر ہمیں تو بس اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کے سوا کچھ نہ سن رہا تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ ماریا یوسف کی دلہن بنے، اور آپ وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں کی تپش ہمیں اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی، اور آپ فرید الدین کا گھر آباد کریں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو پسینہ ہمارے چہرے سے باقاعدہ بہنے لگا۔ یہ ہم سب کا خیال ہے۔ دونوں گھر کے بچے ہیں، ہمارے تربیت یافتہ ہیں، جن کے بارے میں کسی کو بھی کچھ دیکھنے بالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دونوں کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں، اب فیصلہ آپ دونوں نے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ پر کوئی زبردستی ہرگز نہیں۔ آپ لوگ مکمل آزادی اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ کریں، اور پھر 2 روز بعد ہمیں اس سے آگاہ کر دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کالج جانے سے پہلے یہ فیصلہ بھی ہو جائے اور ہم آپ دونوں کا نکاح کر دیں۔ رخصتی دونوں کے ایف اے کرنے پر ہوگی۔ دادا جان نے اپنی بات مکمل کر دی۔ کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ ہم میں تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ ہم نظریں اٹھا کر ہی کسی کی طرف دیکھ لیں۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی طاری رہی، پھر دادا جان نے گلا کھنکارا، جس کا مطلب تھا کہ
محفل برخاست کی جاتی ہے۔ آپ دونوں ہماری بے حد پیاری بیٹیاں ہو اور ہم نے اپنی محض رائے دی ہے۔ فیصلہ کرنے کا مکمل شرعی حق آپ دونوں کو حاصل ہے۔ یہ شرع، یہ دین اسلام، قرآن و سنت، یہی ہماری زندگی کے اصول و ضوابط کا مرکز ہے۔ سب اسی کے مطابق کرنا ایک مسلمان کا مطمح نظر ہونا چاہیے۔ آپ اپنا فیصلہ ہمیں 2 روز بعد نماز عصر بتا دیں گی۔ اس کا انکار یا اقرار ہم باقاعدہ آپ دونوں کے منہ سے سننا پسند کریں گے۔ دادا جان اپنی بات ختم کر کے وضو کرنے چل دیے اور ہم دونوں اپنے من وزنی قدموں کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئیں۔ ہمارے قدموں پر شرم و حیا کا بوجھ اور دلوں پر اتنا مشکل فیصلہ کرنے کا خوف طاری تھا۔ اف دادا جان بینا، ماریا کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے بولی، یہ ابھی سے گھر بسانے کی باتیں، بھئی کیا جھنجھٹ ہے؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ جھنجھٹ نہیں کہتے، یہ ہر مرد اور عورت کی زندگی کا لازم حصہ ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، لازمی تو ہے مگر ابھی سے کیا؟ وہ الجھ رہی تھی۔ دیکھو ماریا، الجھو مت اور گھبراؤ بھی نہیں، یہ تو آج کیا اور کل کیا، ہونا تو ہے ہی، بس تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ کیا سوچوں؟ دادا جان نے فیصلہ کر تو لیا ہے، ہم سے تو بس پوچھ رہے ہیں۔ اسے غلط فہمی تھی کہ دادا جان زبردستی اپنی مرضی سے ہماری شادیاں کروانا چاہتے ہیں، تو کیا تم آسانی سے یہ کام کر لو گی؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اس میں مشکل کیا ہے؟ میں نے نہایت سکون سے آنکھیں موند لیں۔ مجھے فرید الدین کا چہرہ چمکیلی صاف دھوپ کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے فرید بھائی اور تم؟ وہ معنی خیز انداز میں مجھے گھورنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر اب ایسی ہی بات ہوگی جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے گال سہلائے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پھر الجھتے ہوئے میرے پیچھے بھاگی۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ میں نے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور غور سے میری بات کو سنو، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب تمہیں سمجھ آ جائے گی تو یقین کرو کہ سارے شکوک خود بخود تمہارے دل و دماغ سے نکل جائیں گے۔ اس وقت وہ ایک معصوم سی بچی کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچھا تم مجھے بتاؤ، اگر 5 سال بعد تم سے یہ سوال کیا جاتا کہ یوسف کو تم بطور جیون ساتھی پسند کرو گی تو تم کیا جواب دیتی؟ تب یہ مجھے شاید اچھا لگتا۔ اس نے بے اختیار کہا، جو چیزیں تمہیں 5 برس بعد یا بری لگ سکتی ہے، مطلب اس کے بارے میں تم آج بھی رائے رکھتی ہو، ہے نا؟ ہاں، رائے تو رکھتی ہوں، مگر فیصلہ، پھر وہی مگر، پگلی، رائے اگر مضبوط ہو